زبور 145 پہلی آیت سے 5ویں آیت تک، پھر 17 آیت سے 21ویں آیت تک۔ آئے میرے خدا، آئے بادشاہ، میں تیری تمجید کروں گا اور عبدالباد تیرے نام کو مبارک کہوں گا۔ میں ہر روز تجھے مبارک کہوں گا اور عبدالباد تیرے نام کی ستائش کروں گا۔ خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ ایک پشت دوسری پشت سے تیرے کاموں کی تعریف اور تیری قدرت کے کاموں کا بیان کرے گی۔ میں تیری عظمت کی جلالی شان پر اور تیرے عجائب پر غور کروں گا۔ 17 آیت سے، خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خداوند اپنے سب محبت رکھنے والوں کی حفاظت کرے گا، لیکن سب شریروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ میرے منہ سے خداوند کی ستائش ہوگی اور ہر بشر اس کے پاک نام کو عبدالباد مبارک کہے، آمین۔ مقدس حجی نبی کی کتاب، پہلا باب، پہلی آیت سے 15ویں آیت تک۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی پہلی تاریخ کو یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوع بن یہوصدق کو حجی نبی کی معرفت خداوند کا کلام پہنچا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے، جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے؟ اور اب رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الافواج جو فرماتا ہے کہ اپنی روش پر غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو، اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ تم نے بہت کی امید رکھی اور دیکھو تھوڑا ملا، اور جب تم اسے اپنے گھر میں لائے تو میں نے اسے اڑا دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے۔ اس لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے، نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے۔ اور میں نے خشک سالی کو طلب کیا کہ ملک اور پہاڑوں پر اور اناج اور نئی مے اور تیل اور زمین کی سب پیداوار پر اور انسانوں حیوان پر اور ہاتھ کی ساری محنت پر آئے۔ تب زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوع بن یہوصدق اور لوگوں کا سب بقیہ خداوند اپنے خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے حجی نبی کی باتوں کے شنوا ہوئے، اور لوگ خداوند کے حضور ترسان ہوئے۔ تب خداوند کے پیغمبر حجی نے خداوند کا پیغام ان لوگوں کو سنایا کہ خداوند فرماتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر خداوند نے یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتیل کی اور سردار کاہن یشوع بن یہوصدق کی اور لوگوں کے بقیہ کی روح کو ترغیب دی۔ بس وہ آ کر رب الافواج اپنے خدا کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہوئے۔ اور یہ واقعہ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی 24ویں تاریخ کا ہے، آمین۔ مقدس لوکا کی انجیل 20واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت تک۔ ان دنوں میں ایک روز ایسا ہوا کہ جب وہ ہیکل میں لوگوں کو تعلیم اور خوشخبری دے رہا تھا، تو سردار کاہن اور فقی بزرگوں کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں بتا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، یا کون ہے جس نے تجھ کو یہ اختیار دیا ہے؟
اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے تو سب لوگ ہم کو سنسار کریں گے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یوحنا نبی تھا۔ بس انہوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ آمین۔